کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے، یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے، اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اب ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے، چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کچھ توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلی بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلی بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو، جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی۔ ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، چھٹ گئی، ہائے چھٹ گئی۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کے سائے میں آ جاؤ۔ ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔ یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو۔ لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا۔ دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچھیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں،
دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سہ سہ بدیاں ہزار لامہیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جہے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیاں سر چائیں نبا ہو تے کافر کہن ہزاراں ہو ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو دل تو اللہ کو دو عاشق سوئی حقیقی جوڑا قتل معشوق دا مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے توڑے سائے تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع مان جاؤ میری فریاد ہے میں مقرر نہیں ہوں میں ایک فریاد میں سائل ہوں میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو یہ گندی زندگی یہ مغرب کی کالی تہذیب یہ مغرب کی بے حیا زندگی یہ بوائے فرینڈ یہ گرل فرینڈ کلچر یہ گندے انڈے ہیں یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں یہ ناچ گانے کی محفلیں یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام یہ بے حیا آوارہ جوانیاں یہ غلاظت ہے یہ گندگی ہے یہ ابلتا ہوا گٹر ہے آ جاؤ واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی اللہ کے محبوب کا روشن راستہ اللہ کے محبوب کا عالی شان دین اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت جو صورت میں بھی اعلیٰ جو سیرت میں بھی اعلیٰ جو صفات میں بھی اعلیٰ جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا اور میں تو پھس پیا وہ دن نبی پھس پیا میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے جبریل آ گیا پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اجازت دیں یا رسول اللہ انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا نہیں یہ نہیں ایمان لا دے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو بھائی میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی تم دیکھتے نہیں ہو حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر آدھا گھنٹہ میکسیمم پونا گھنٹہ اس سال میں نے بڑا زور لگایا 55 منٹ گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے نہ سایہ نہ ٹیک اور یوں ہاتھ پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں منتیں شروع کر لگے ایسے جیسے کو منتیں کر یہ حال تھا یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا یا تمہیں اس کی پسند نہ پسند کا پتہ نہ ہوتا تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو تم بے نشان منزل کے مسافر ہو تم ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو پر نہیں جب تمہارا رسول موجود اس کی سیرت صورت موجود اس کی ایک ایک ادا موجود پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو کیسے اس کا سامنا کرو گے مجھے بتاؤ جب وہ بلائے جائیں گے ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا
ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر۔ کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیڑ پہ دو دو پتھر باندھنا بھول گیا۔ آئے اور میدان محشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو۔ کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی پھڑکتی دہتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفسی میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیس کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، دانیال الیاس ایوب داؤد سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی۔ تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے، تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو۔ کہ تو کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ نہیں تو کیا ہوا؟ یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر چلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے، کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس۔ ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف، جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال گزر، دیکھو اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسے آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے،
پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے افریت اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا، تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ ایک درد ہے، درد، درد میری نسل جائے۔ میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، میں قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا؟ انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے، گھر گھروں دے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا۔ تو دیکھو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں، آج توبہ کر لو۔ آج توبہ کرو گے، آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ سارا اسلام آباد تاریکی میں وہ تم چند ہزار، ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے، جن ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے، جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں، موٹر سائیکل، سائیکل مڑیں گے، ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی۔
चिल्ला 4 महीने, अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, सारी छुट्टियां ये नौजवान लड़के जो कहते हैं निकल जाओ 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, और छुट्टियों का सीजन कमाई का है, चिल्ला लगाओ 4 महीने लगाओ। और बाकी भाई सारा मजमा तौबा करके उठे, ठीक है ना? तौबा करते हो ना? एक दफा सारे मुंह से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। हाँ, 3 दफा इसलिए कहलवाता हूं कि अंदर में उतर जाए, अंदर से बोलने लगो। अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली है, अगर सच्ची कर ली है, तो मुझे जमीन आसमान के रब की कसम, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सब माफ हो। जिसने सच्ची तौबा किया वो ऐसे बैठा है जिससे अभी माँ के पेट से निकल कर आया हो, मुबारक हो उसको। 2 बातें इनसे में रह गई, फर्ज छोड़े थे, गुनाह माफ हो गया, कज़ा देनी होगी। हक मारे थे, गुनाह माफ हो गया, अदायगी बाकी रह गई। जमीन दबा ली, गुनाह माफ, वापस कर दो। नमाज छोड़ी थी, गुनाह माफ हो गया, नमाज, हर नमाज के साथ एक नमाज कज़ा पढ़ते रहो, पूरी हो गई तो भी ठीक है, ना हुई तो भी ठीक है। एक दफा जितने भी गुनाह किए हैं, जितने भी सिर्फ एक बोल में कहलवाने वाला हूं, ये दिल से कह दो, मैं हाथ जोड़ता हूं, दिल से कह दो, ये दिल से, तो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ, चाहे समंदर की झाग के बराबर हो, चाहे बारिश के कतरों के बराबर हो, चाहे जमीन में रेत के जर्रों के बराबर हो, चाहे पानी के बुलबुलों के बराबर हो। अगर तुम ये कह दो दिल से, औरतें भी कहें, तुम भी कहो, सारे कहो या अल्लाह मेरी तौबा। जोर से एक दफा और कह दो, एक दफा और जोर से कह दो। हाँ, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे ये तौबा, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे ये तौबा, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे ये तौबा। इस तौबा पर जमो और इस तौबा पर पक्के हो जाओ। कभी टूट जाए तो फिर तौबा कर लेना, कभी टूट जाए तो फिर तौबा कर लेना, कभी टूट जाए तो फिर तौबा कर लेना, कि मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरा बंदा तो जितनी दफा तौबा तोड़ के आएगा और तौबा करेगा, मैं तेरी तौबा को कबूल करूंगा। और इस तौबा को पुख्ता और पक्का करने के लिए तबलीग में 4 महीने लगाओ, तबलीग में चिल्ला लगाओ, जुमरात को मदनी मस्जिद में जाओ, महीने में 3 दिन लगाओ, अपनी मस्जिदों में गश्त कर। कभी किसी पर ज्यादती हो जाए तो फौरन माफी मांग लो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साइल को कोड़ा मार दिया, कोड़ा, फिर उसको बुलाया और उसके हाथ में कोड़ा दिया कि ये ले और मुझे मार के अपना बदला ले ले, अपना बदला ले ले। आपने अपनी वफात से पहले ऐलान फरमाया कि लोगों, मैंने किसी पर कोई ज्यादती की हो तो मुझसे बदला ले लो, मैं तैयार हूं बदला देने के लिए। अल्लाह के नबी ने नबी होकर यह फरमाया। तो आप भाई सारा मजमा जिन्होंने 4 महीने नहीं लगाए, वो 4 महीने की नियत कर लो। क्यों भाई, लगाओगे? जरा हाथ खड़े करके बताओ। माशाअल्लाह, ओ भाई उज़ैर ने भी हाथ उठाया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब आपस में मोहब्बत से रहना है, प्यार से रहना है, उल्फत से रहना है। अगर कोई तंगी आए तो नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, अगर कोई परेशानी आए तो नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, अगर कोई परेशानी आए तो कुरान पढ़ के अल्लाह से मांगो, कोई मुसीबत आए तो रोजा रख के अल्लाह से मांगो। रोजा हमारे लिए सबब है अल्लाह के दरवाजे तक पहुंचने का, नमाज वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, कुरान की तिलावत वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, सब्र वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का। और इंशाअल्लाह बस ये मौत तक का जमाना है, फिर मजे ही मजे हैं, मौज ही मौज है। अल्लाह के नबी दर्द की वजह से सर दर्द था इंतकाल के वक्त, तो परेशानी में आपकी हाय निकलती, तो अम्मा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी, हाय मेरे अब्बा का दर्द, हाय मेरे अब्बा का दर्द। तो हमारे नबी ने कहा, बेटा आज तेरे बाप के दर्द का आखिरी दिन है, आज के बाद कोई दर्द ना देखेगा। तो इंशाअल्लाह मौत पैगाम राहत बन जाएगी। भाइयों, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, उल्फत से रहो, अमन से रहो, अमन को कायम करो। हम अपने देश को अमन का गहवारा बनाएं, कत्ल गारत का मैदान न बनाएं, लड़ाई झगड़े का मैदान न बनाएं, माफ करना, दरगुजर करना अपना पैगाम बनाएं, अपना वतीरा बनाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से रहमतों के दरवाजे खोलेंगे, रिज़्क़ के दरवाजे खोलेंगे। तो सारे भाई इसकी नियत करो, आपस में लड़े हुए एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे से दरगुजर का मामला करो। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआ, उनकी खिदमत करके उनकी दुआ ले लो। माँ बाप जिंदा हैं, खास तौर पर माँ, उसकी खिदमत करके उसकी दुआ ले लो कि माँ की दुआओं से वो मकाम तय होते हैं जो बड़े बड़े रियाजात, इबादात और मुजाहदात और भी नहीं होते। शादीशुदा हो तो अपनी बीवियों से हुस्न सलूक करो। मेरे नबी का फरमान है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। और इन मस्तूरात से कहता हूँ कि अपने खामदों के साथ हुस्न सलूक रखो, कि मेरे नबी ने फरमाया, मेरी शरीयत में सजदा जायज होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे। आपस में रूठे हुए हो, मान जाओ, लड़े हुए हो, सुलह कर लो। किसी का हक मारा है, उससे माफी मांग लो। देने की ताकत है, वापस करो। नहीं दे सकते हो, जाकर माफी मांग लो। और फिर भी तुम अदा न कर सके और तुमने तौबा कर ली तो अल्लाह अपने
اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو، رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر کرم فرما۔ یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے۔ یا اللہ باطل سکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا، نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے۔ اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ، یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے۔ تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا، تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا، تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا۔ تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی، پلایا بھی، نہلایا بھی، سلایا بھی۔ اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا۔ میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں، ساتھ مستورات بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، میرے جیسے گناہگار بھی، ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا، ہمارے دیس پر رحم فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بد امنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں۔ میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں، ہمارا یا اللہ ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا، اب تو آجا، تو آجا، آجا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی، تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی، جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا۔ یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے، یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے، ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہے، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے۔ یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے ہیں، تو اب مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تو مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بد امنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کے فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا۔ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا، ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، آ جانا۔ اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما۔ تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے یا اللہ۔ تو کہہ دے تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی، تیرا
تیرا نام موعظ ہے. ہم ذلیل ہو گئے ہیں, سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے. ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں, ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں, ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں. کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا؟ کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائے؟ ہمیں بتا. کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں, تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے. تو حقدار ہے. تو نے روکا ہم نہ رکے, تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے, تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے. پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے. جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے. تجھے تیرے نبی کے وہ پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ, طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ, حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ کر دینا, کرم کر دینا. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, کہہ دے میں نے. آ جا, ارے آ جانا میرے اللہ, آ جانا, آ جانا. تیرے آنے سے کام بنے گا. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں, تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. ہم لٹ گئے, ہم پٹ گئے. ساری دنیا کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اسے. ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ, ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ. بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے, اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں, میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں, میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں. وہ بھاگا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا جاتا ہے. غریب باپ بھی غیرت میں اٹھتا ہے, ہائے میرے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بھاگتا ہوا اٹھا گلی میں آتا ہے. ہم بھی پٹ گئے, لٹ گئے, مٹ گئے میرے مولا. عزتیں نیلام ہو گئی, قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے, ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے, ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہو گئے. ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا. اب ہم تیرے در پر آئے ہیں, تجھے بلانے آئے ہیں. تو آنا ہمارے ساتھ. تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ بلا بم رسید جانم, تو بیا کے زندہ مانم, پس ازاں کے من نہ مانم, بچے کار خواہی آمد. اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے. ہماری دنیا جہنم بن گئی, ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا. آگ ہی آگ ہے, پانی ہمارے روٹ گئے, روشنیاں ہماری روٹ گئی, آپس میں دستوں کے روا ہو گئے. تو کر دینا. یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے. کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے, کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے, تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا. یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے, تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے, تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے, تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے, تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے. اللہ میرا, اے میرے اللہ, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ, ان کے اللہ, ان مردوں کے اللہ, ان بچوں کے اللہ, اے لیاری کے اللہ, اے کراچی کے اللہ, اے پاکستان کے اللہ, ہم تیری منت کرتے ہیں. ہم تیری, ہمیں کسی پہ آس نہیں, نہ فوجوں پہ, نہ پولیس پہ, نہ حکومت پہ, نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے. وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. میں تو مہربانی کر, تو مہربانی کر, تو ارادہ فرما. آج ہماری ضد مان لے میرے مولا, آج ہماری ضد مان لے میرے مولا. آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا, آج ہماری ضد مان لینا, مان لینا یا اللہ, مان جانا. تو کہہ دے میں مان گیا ہوں, تو کہہ دے میں مان گیا ہوں. آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے, کل کا سورج امن کا سورج بنا دے, بنا دینا, بنا دینا, بنا دینا, کر دینا یا اللہ, کر دینا. دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع, دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع, دیکھ تیرے آگے زارو زار رو رہا ہے مجمع, تیری منتیں کر رہا ہے مجمع, تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع. اگرچہ ہم گنہگار ہیں, ذلیل ہیں, حقیر ہیں, فقیر ہیں, پر کوئی اور خدا بتا دے, پھر کوئی اور رب بتا دے. جب تو ہی تو ہے, آگے بھی تو ہے, پیچھے بھی تو ہے, دائیں بھی تو ہے, بائیں بھی تو ہے, اوپر بھی تو ہے, نیچے بھی تو ہے, رگ رگ میں تو ہے, نس نس میں تو ہے, خون بوٹی میں تو ہے, گوشت پوست میں تو ہے. جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا, ہماری سن لینا. ساری دنیا نے, سارے باطل نے ہمیں فٹ بال بنایا ہوا ہے, ہمیں گیند بنایا ہوا ہے, ہمیں ٹھوکروں میں رکھا ہوا ہے. ہماری فریاد, آج تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے دکھڑے سناتے, پر اسے بھی تو نے اپنے پاس بنا لیا. تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے غم سناتے, اسے اپنے دکھ درد سناتے. وہ تو چوروں سے ہاتھ کٹنے پر روتا تھا, وہ تو زانی کے سنگسار ہونے پہ رویا تھا. تو معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں, وہ معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں. میرے مولا تو مان جا رہا, یہ 40-50 ہزار کا مجمع تیری منت کر رہا ہے. یہ وفد آیا بیٹھا ہے, یہ وفد آیا بیٹھا ہے,
یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے، یہ جرگہ آیا بیٹھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں تیرے سامنے، نیک بد گناہگار نیکوکار، جوان بوڑھے مرد عورت چھوٹے بچے، یا اللہ مدد کرم کر میرے مولا، تو مان جا تو مان جا تو مان جا۔